الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي احباب گرامی، معزز سامعین و سامعات، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جہاں بے شمار اختصاصات سے نوازا، ان میں سے ایک ایسا خاصہ جو کسی اور پیغمبر کے نصیبے میں نہ آیا، وہ آپ کے لیے اسراء اور معراج کا اہتمام ہے۔ تذکرہ اسراء میں کتاب اللہ نے آغاز کچھ یوں لیا ہے: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اسراء کا تذکرہ بعد میں اللہ رب العزت کی پاکیزگی کا اور اس کے سبحان ہونے کا تذکرہ پہلے ہے۔ معنی یہ کہ لوگو، تمہارا رب جو ہے اس کی کبریائی اپنی جگہ پر موجود ہے، کوئی اس سے بلند نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ بلندیوں سے ہمکنار ہے جیسے اس کے شایان شان ہے۔ پاک ہے وہ ذات کہ اس کی بلندیوں میں کمی آئے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، بندہ اگر اسراء پہ چلا ہے اور معراج پہ چلا ہے، رب کی کوئی برابری کر لے تو رب اس سے پاک ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور اگر کوئی اسے رب کے برابر بٹھانا چاہے، کرنا چاہے، تو رب اس کے قول سے، بیان، تقریر سے بھی اللہ پاک ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، جتنی بھی باتیں لوگ بنائیں گے، جیسا کہ آیت کے آخر میں ہے کہ اللہ سن بھی رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں، اور جو وہ کرتے ہیں اللہ ان کو دیکھ بھی رہے ہیں، وہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ معراج کے بعد اور معراج سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے بندے ہی رہے۔ ان کی بندگی میں بڑائی ہوئی، ان کی بندگی بڑھی، لیکن یہ نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے، اور جیسا کہ احباب جوش خطابت میں بہت کچھ کہہ جاتے ہیں کہ وہاں جا کے عرش پہ بیٹھے، آمنا سامنا ہوا، پھر قوسین کی دوریاں رہ گئیں، قربتیں اور بڑھیں، حتیٰ کہ یہاں تک معاملہ یوں ہو گیا کہ ایک دوسرے میں چلے گئے، پتہ نہ چلا کہ اللہ کون ہے اور معلوم نہ ہوا کہ محمد کون ہے۔ محمد اور احد جو ہے، یہ احد اور احمد میم نکلی اور دونوں برابر ہو گئے۔ تو حضرات، یہ چیزیں اللہ رب العزت کا قرآن اس کا ایبا کرتا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایات اس کا انکار کرتی ہیں۔ بہرحال مالک نے زندگی رکھی تو سلسلہ جب چلے گا مقام نبوت کا، تو اس میں ہم تفصیل سے معراج کی داستان کو بھی لے کر کے آئیں گے، اور اس میں صحیح اور ضعیف کی خبر لیں گے۔ مجھے آج
جس چیز پر بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ معراج پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کے کائنات کے رب نے جو چیزیں دی ہیں ان میں سب سے عظیم چیز کیا تھی؟ وہ گفٹ نماز تھا، جسے ہم معراج کے بیان میں بھول جاتے ہیں، جس کی اہمیت، جس کی ضرورت اور اس کے تقاضے اور اس کی خیرات و برکات جو انسانوں کو بتانی چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج اگر بلایا جا رہا ہے تو وہ کچھ تحفہ دینا ہے، اور وہ نماز کا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ آج امت مسلمان نماز سے غفلت ہی نہیں برت رہی۔ آپ کسی کو دعوت دے کے دیکھیں، آئیں نماز کی طرف، جواب ملے گا کہ نماز میں رکھا کیا ہے؟ میں دکان بند کروں، میں کاروبار چھوڑوں، میں اپنی فیکٹری سے ہٹوں، میں اپنے گاہکوں سے منہ موڑوں اور بے شمار لوگوں کو اپنی مصروفیات اور مشغولیات کو چھوڑ کے میں مسجد میں آپ کے ساتھ چلا تو جاتا ہوں، ملے گا کیا مجھے؟ تو حضرات، آپ سے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ تجھے کیا ملے گا نماز میں، تو آج کا انشاءاللہ العزیز خطبہ ہمارا اس بھائی کے لیے، اس بہن کے لیے کہ جس کے ذہن میں آج تک یہی بات نہیں آ سکی کہ نماز ہمیں دیتی کیا ہے۔ حضرات گرامی، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر جب اللہ نے نماز کا گفٹ انہیں دیا، وہ لے کر کے آئے اس ایک لفظ میں جسے الصلاۃ کہتے ہیں، وہ صلاۃ ہن خمس و ہن خمسون، جو پڑھنے میں 5 ہیں اور اجر میں 50 ہیں، ان کے بارے میں پہلی چیز یہ یاد رہے، میں مثال سے سمجھا دوں۔ مکی کا بھٹا جب کوئی دیکھے گا یا مکی کے پودے کو دیکھے گا، عام آدمی سے آپ پوچھیں گے اس سے کیا ملے گا، وہ کہے گا چارہ۔ آپ کسی اور سے پوچھ لیں، وہ کہے گا جی اس کو کھانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، یا اس کا آٹا بنا کے روٹی بنائی جا سکتی ہے۔ یہ ظاہر بین نظر ہے، اور جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں وہ کہے گا کچھ بھی نہیں ملتا۔ لیکن آپ اگر فیصل آباد کی رفحان سے پوچھ لیجئے کہ اس سے کیا ملتا ہے، جس نے ڈیپلی جا کر کے دیکھا وہ کہیں گے کہ جناب اس سے کسٹرڈ ملتا ہے، جیلی ملتی ہے، گلوکوز ملے گا، شہد تیار ہوتا ہے، انرجائل ہم بناتے ہیں، اس سے چینی تیار ہوتی ہے، ربڑی دودھ میں استعمال ہوتا ہے، سویاں بنتی ہیں، فالودے کو بھی تیار کیا جاتا ہے، کارن سوپ اس سے بنتا ہے، نشاستہ ملتا ہے، وٹامنز ملتے ہیں، الا روڈ ملتا ہے، مایا ملتی، الا حاصل قیاس۔ جو گہری نظر سے دیکھے گا اسی میں بہت کچھ ہوگا۔ تو نماز کو ذرا گہری نظر سے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے نماز میں کیا رکھا ہے۔ حضرات، نماز کی بات شروع کرتے ہیں بعد میں، پہلے نماز کے متعلقات کو دیکھیں کیا ملے گا۔ سب سے پہلی چیز طہارت البدن، نمازی انسان کو اللہ ایک دن میں اس طرح کی طہارتیں اور نظافتیں دے دیتے ہیں جو سال بھر بیوٹی پارلر کو جوائن کرنے والی ایک خاتون کے نصیبے میں بھی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے، ابھی وہ نماز میں نہیں آیا، اس کے مخفی اعضاء دھل گئے، دن میں 5 مرتبہ شاید اگر ضرورت پڑے تو اسے استنجا کی بھی جو ہے سہولت میسر، زہری اعضاء بھی دھل گئے غسل کی شکل میں، زہری اعضاء دھل گئے جو ضروری تھے وضو کی شکل میں، ہاتھ کی انگلیوں سے لے کے پاؤں کی آخری انگلیوں تلک، سر کے بالوں سے لے کے قدموں تلک، اور ناک منہ سے لے کے آنکھ کان کے پردوں تلک صفائی ہے، ستھرائی ہی ستھرائی ہے، جتنا کہ مواقع کسی اس شخص کو نصیب نہیں آتے جو نماز نہیں پڑھتا ہے۔ تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ طہارت البدن ملے گا، اور اس کے بعد اسباغ الوضو۔ ابھی نماز میں نہیں گیا، تو نے صرف وضو کیا ہے، وضو کرنے کے لیے جب تو اٹھا تو نے بسم اللہ پڑھی، وضو کیا، مکمل کیا، اور پھر اپنے رب کی گواہی دے دی کہ میرا رب ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی حامی نہیں، کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی ساجی نہیں ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں ابھی یہ مسجد میں آیا یا نہیں آیا، گھر میں کسی بیسن پہ کھڑا ہو کے وضو کیا یا کہیں بیٹھ کے لوٹے سے کیا، یہ کہیں دکان میں بیٹھ کے کر رہا ہے یا اپنی فیکٹری میں، میری مسجد میں نہیں پہنچا، وضو کر کے میری وحدانیت کی گواہی دے دیتا ہے، الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ۔ اس کے لیے ہم نہیں دیکھتے کہ ابھی رمضان نہیں آیا،
اسی وقت جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ بندے تیرے آنے کی دیر ہے، ہمارے جنت کے دروازوں کے کھلنے کی دیر نہیں، جس سے تیرا دل چاہے داخل ہو جا۔ تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ ابھی تو نماز شروع نہیں ہوئی، جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ اسی طرح سوال کیا جاتا ہے کہ جناب میں نماز پڑھ لیتا ہوں لیکن مجھے نماز میں ملے گا کیا؟ بھائی ذرا آنا، ابھی تو اپنے گھر میں بیٹھا ہے، میں نے وضو پہلے کہہ دیا، آذان ہوئی ہے، تو نے وضو نہیں کیا ہے، آذان سنی، تکبیر الہی ملی اور تو نے مؤذن کے ساتھ کہا جیسے محبوب نے کہا کہ جب مؤذن کو سنو تو فقولوا مثل ما یقول، جیسے وہ کہتا ہے ویسے بولتے جاؤ۔ مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو نے اور میں نے بھی کہہ دیا اللہ اکبر اللہ اکبر، گاکو نے بھی کہہ دیا، سب کو پتہ چل گیا اس کائنات میں سب سے بڑی ذات بھی اللہ کی، سب سے بڑی بات بھی اللہ کی۔